اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات ہمارے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوں۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ انسان اور جن کو اصل میں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، اور جب انسان کے ذہن کے اندر یہ نقطہ موجود رہے کہ اس دنیا کے اندر میرے آنے کا مقصد کیا ہے، جب انسان اپنے اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنی زندگی گزارنی انتہائی آسان اور سہل بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان اس نقطہ سے غافل ہے، اپنی زندگی کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا، تو پھر انسان اس صحیح طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، جیسا کہ ہم جمعۃ المبارک والے دن خطبہ جمعہ سننے کے لیے جاتے ہیں نمازی حضرات، اول خطبہ سے لے کر کے آخر تک مسجد کے اندر موجود رہتے ہیں اور پورا خطبہ جمعہ سماعت فرماتے ہیں، لیکن جب خطبہ جمعہ مکمل ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کے ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، اگر کوئی بھائی ہم سے سوال کر لیتا ہے کہ آج ہمارے عالم دین نے، آج ہمارے خطیب نے ہمیں کس موضوع پہ درس دیا، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا ٹاپک اور موضوع کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی مزہ تو آیا، لیکن مجھے ابھی یاد نہیں کہ انہوں نے کون کون سی بات ذکر کی ہے۔ اور بعین ہی ایک طالب علم اگر اپنی کلاس میں بیٹھتا ہے تو طالب علم پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جیسا ہی یہ میرے استاد کا سبق اور درس ختم ہوگا تو اسی درس میں سے کل کو میرے اگزام ہوں گے، امتحان ہوں گے، تو اسی درس میں سے ان سوالات ہوں گے اور سوالوں کے جواب میں نے خود لکھنے ہوں گے۔ تو جیسے ایک عام مقتدی اور طالب علم کا زمین اور آسمان کے برابر فرق ہے، بھائیو ایسے ہی ہر وہ شخص جو زندگی گزار رہا ہے، جس نے اپنے مقصد حیات کو سمجھ لیا کہ میرے اللہ نے مجھ کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہر وقت وہ اسی تگ و دو کے اندر رہے گا
کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل کو حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہ میرے اللہ رب العالمین نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ نقطہ موجود رہتا ہے اور ساتھ ہی اس بات کو بھی ذہن نشین کیے ہوئے ہے کہ میں نے اپنی یہ زندگی گزارنے کے بعد ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں نے اپنی زندگی کے تمام تر لمحات کے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے کہ میں نے اپنی زندگی یہاں گزاری، میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ اعمال کیے۔ تو جب یہ انسان کے ذہن کے اندر بات راسخ اور مضبوط رہے گی کہ میں نے اپنی گزاری ہوئی زندگی کے سوالوں کا جواب اللہ کے سامنے دینے ہیں، تو پھر انسان نہ حقوق اللہ کے اندر کمی کرتا ہے، نہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرے گا، کیونکہ اسے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ اگر آج میں نے کسی کی حق تلفی کی، میں نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، تو کل میں نے اپنے اللہ کے سامنے جب اس کے حقوق مجھے دینے پڑیں گے تو پھر میرے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ تو وہ شخص پھر آج دنیا کے اندر ہی اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے عین مطابق گزارتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی نصیحت فرمائی کہ ایک مسلمان اور مومن بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے، اس انداز سے گزارنی چاہیے کہ عابر سبیل، جس طریقے ایک مسافر اپنے سفر پہ رواں دواں ہے، کسی جگہ پہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے رک جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، تو جس جگہ پہ وہ آرام کے لیے رکتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، وہاں کوئی محلات بنانے شروع نہیں کر دیتا، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں یہ بات اس ابد الاباد والی زندگی کے مقابلے میں حقیقی طور پہ یہ 50 یا 60 سال کی زندگی اس مسافر کی تھوڑا سا آرام کرنے کے برابر بھی نہیں بنتی، جو ایسی زندگی ابد الاباد والی ہے جو ختم ہونے والی ہی نہیں، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں تو بھائیو، مجھے بھی اور آپ کو بھی عین وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک جو گھڑی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر آنے تک اور زندگی کا ہر ایک معاملہ، وہ چھوٹے سے چھوٹے مزدور سے لے کر کے ایک بڑے حکمران تک، جتنے بھی معاملات ہیں انسان کی زندگی میں پیش آنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر معاملات کی ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کو لاگو کر لیں
ان مسنون اذکار اور ان مسنون دعاؤں کو سیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے، اس کے بعد اپنے پاؤں مبارک میں جوتا پہلے کس پاؤں کے اندر پہنتے، پھر آپ واش روم میں جاتے تو پہلے کون سا قدم رکھتے، کون سی مسنون دعا پڑھتے۔ الغرض کے ہر ایک معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ما من طائر یطیر بین السماء والارض، اس زمین و آسمان کے اندر ہر اڑنے والے پرندے کے بارے میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا۔ تو جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزار رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو جمع کر رہے ہیں، تو ان نیکیوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ایک انسان محنت مزدوری کرتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے کچھ مال کو جمع کرتا ہے، تو اس مال کو حاصل کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں پھینک دیتا، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ مقام پہ رکھتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ایک مجلس کے اندر آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس انداز سے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے کہ جو سامعین کے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ جب مجلس کے اندر سوال کیا جاتا ہے تو ہر شخص متنبہ ہو جاتا ہے کہ کیا سوال کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اتدرون من المفلس من امتی، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میری امت کے اندر سب سے غریب ترین شخص کون تھا؟ ابھی ہر شخص اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میری امت میں سے سب سے غریب ترین شخص کون ہے؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس سوال کا جواب دینا شروع ہوئے۔ کہنے لگے لَقْسُ مَن لَا دِرْہَمَ لَهُ وَلَا دِینَارَ لَهُ، اگر آج ہم سے بھی یہی سوال کیا جائے تو ہم بھی وہی جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول جس شخص کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے دنیا کی، وہ اچھی زندگی گزار نہیں سکتا، اس کے پاس پیسہ روپیہ نہیں ہے، تو وہ ہماری اس امت کا غریب ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب شخص وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ غریب شخص نہیں ہے، بلکہ میری امت کا غریب شخص وہ ہے جو اس دنیا کو گزارتے ہوئے اس نے بڑی ہی نمازیں ادا کی، بڑے ہی روزے رکھے، صدقات و خیرات کیے، بہت ساری نیکیاں جمع کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں چلا گیا۔ جب قیامت کا دن ہوا، حساب و کتاب کی باری تھی،
ایک شخص آنے والا آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ بندہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے، قد شتمنی ھذا، اس شخص نے زندگی میں ایک بار مجھے گالی دی تھی اور میں نے اس کو آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں بندے، تو نے میرے اس بندے کو گالی دی تھی، آج اس کو راضی کرنا ہوگا۔ انسان کیا کرے گا؟ اپنی نیکیاں دے کر کے اس شخص کو راضی کرے گا۔ ابھی دوسرا شخص آ جائے گا، وَقَذَفَنِي ھذا، اے اللہ، اس شخص نے دنیا کے اندر مجھ پر ایک دفعہ تہمت لگائی تھی، مجھ پر الزام لگایا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہاں بندے، تو نے اس کی عزت کو خراب کیا تھا، اس کی توہین کی تھی، تو آج یہ بندہ تجھ سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تو ابھی یہ شخص کیا کرے گا؟ اپنی نیکیاں اس کو دے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی توہین کرنا، بے عزتی کر دینا کوئی اتنا بڑا امر نہیں ہے، لیکن دین اسلام کو پڑھ کے دیکھو، کسی ایک مومن شخص، کسی ایک اللہ کے بندے کی توہین کرنا، اس کی بے عزتی کر دینی، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 72 یا 73 دروازے ہیں کہ جو شخص سود کا عمل کرتا ہے، ان میں سے سب سے ادنا درجے کا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نعوذ باللہ من ذالک اپنی سکی والدہ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور جو سب سے اعلیٰ ترین درجے کا گناہ ہے وہ گناہ یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کی عزت کو خراب کر دیتا ہے، اس کی اہانت کر دیتا ہے، اس پر الزام تراشی کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت ہی آسان اور سہل ہو چکی ہے کہ ہم کسی کی توہین کرتے وقت سوچتے سمجھتے نہیں، اور کسی شخص کی عزت کو خراب کرنا یوں منٹوں سکنٹوں کا کام ہے۔ تو یہ شخص ابھی اللہ کے سامنے اپنا دعویٰ دائر کر رہا ہے، وَقَذَفَنِي ھذا، اے اللہ، اس بندے نے مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھ پر تہمت لگائی تھی، لہٰذا آج مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں بندے، اب اس کو راضی کر۔ ابھی یہ شخص اپنی نیکیاں دے کر کے اس کو راضی کرتا ہے۔ پھر تیسرا شخص آنے والا آ جاتا ہے کہ اللہ، اس شخص نے دنیا میں ایک دفعہ مجھ کو مارا تھا، ابھی یہ اپنی اس مار کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے لے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے ہاں بندے، تو طاقتور تھا، یہ تجھ سے طاقت میں کم تھا، تم نے اس کو مارا، آج اس کا بدلہ دو۔ یہ بندہ ابھی اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے، حتیٰ کہ آنے والے آتے جائیں گے اور یہ اپنی نیکیاں دیتا چلا جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ابھی لینے والے اور لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ، اس نے دنیا کے اندر مجھ پر ایسے زیادتی کی تھی، ایسے زیادتی کی تھی، یہ مجھ پر ظلم کیا تھا، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں
کہ میں حقوق العباد کے اندر کس قدر ظلم و زیادتی کرتا ہوں۔ جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کے حقوق کو دبا لیتا ہے، اور یا شخص ہم ایسا عمل کرتے ہیں کہ کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اپنے مالک کی چیز کو چھپا لیا، لیکن آج وہ تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ چلتے چلتے ابھی جب لینے والے وہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، نیکیاں اس کے پاس ختم ہو چکی ہیں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ شخص جو لینے والے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دو، وَطُرِحَتْ إِلَى النَّارِ، اور اس شخص کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ شخص ہے جو سب سے غریب ترین ہے، کہ دنیا کے اندر نیکیاں بھی کی، نمازیں بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، صدقات و خیرات بھی کیے، بیت اللہ الحرام کا حج اور عمرے بھی کیے، لیکن وہ اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر بیٹھا۔ ایسے ہی انسان کسی کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے میں اسی شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی یہ انسان کی زبان ہے، کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی ضمانت دیتا ہے، تو وہ انسان کو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت اور ضمانت دیتے، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے انسان اچھے اعمال بھی کرتا ہے اور اسی کے ساتھ برے اعمال بھی کرتا ہے۔ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ذکرو کا خاک، کہ آپ کسی اپنے بھائی کی ایسی بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس بات کو جانچ لے، اس کو علم ہو جائے کہ میرے خلاف یہ جو 2 بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں وہ میرے خلاف ہیں، تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت قرار دیا، اس کو غیبت قرار دیا ہے۔ صحابی کہنے لگا کہ ہاں اللہ کے رسول، اگر وہ عیب واقعتاً ہی اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں جو ہم تبادلہ خیال باتوں کا کر رہے تھے، وہ عیوب عین اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہی تو اس کی غیبت ہے۔ اگر وہ عیوب اس شخص کے اندر پائے ہی نہیں جاتے اور آپ پھر اس کے خلاف ایسی باتوں کا تبادلہ خیال کر رہے ہیں، فقد بہتہ، پھر تو تم نے اس پر الزام لگا دیا۔ دین اسلام انسان کی عزت کی کس قدر حفاظت کرتا ہے کہ خبردار کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کرے کہ جس کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، گویا کہ ہر مسلمان والیوم الآخر، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، وہ جب بھی بات کرے تو خیر کی بات کہے، أَوْ لْيَصْمُتْ، یا پھر خاموش ہو جائے۔
یہ عمل بہت ہی پسندیدہ ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو جب اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فوراً تیرے اس کلمے کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر ان باتوں کا محاسبہ ہم خود کرنا شروع کر دیں، اس بات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ میری ہر بات جو میری زبان سے نکل رہی ہے، اگر وہ خیر والی نہیں ہے تو وہ لکھی جا رہی ہے، وہ لکھی جا رہی ہے۔ اور جو شخص کثرت سے کلام کرتا ہے، بہت ہی زیادہ بولتا ہے، وہ شخص اتنی ہی غلطیاں زیادہ کرتا ہے۔ اور اس کی وہ کلام اگر خیر والی نہیں ہے تو وہ کلام لغو کے اندر چلی جائے گی، یا پھر انسان کی وہ کی ہوئی باتیں، وہ زبان سے نکالے گئے الفاظ، وہ انسان کے گناہوں کے اندر لکھتے چلے جائیں گے۔ تو ہم اپنے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو لازم پکڑ لیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ آج کے بعد میری زبان سے جب بھی کلمہ نکلے گا تو خیر کا نکلے گا، یا پھر میں اس پر خاموشی اختیار کروں گا۔ آقا کائنات علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، اور قبرستان سے گزرتے ہوئے آپ کی سواری بتکتی ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیوں ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ معمولی گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہ جو عام معاشرے کی نظروں میں وہ گناہ معمولی ہوتے ہیں، جس پر لوگ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا النمیمہ، ان میں سے ایک تو وہ جو غیبت کرنے والا شخص ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اپنی قضائے حاجت کرتے وقت، بول و براز کرتے وقت اپنے جسم کی طہارت کا خیال نہیں کرتا، وہ بول و براز کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑ جاتے ہیں، اور ان چھینٹوں کی وجہ سے آج اس شخص کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ طہارت کا مسئلہ بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ بھائیوں نے بے شمار دفعہ سنی ہے، بے شمار دفعہ سنی ہے۔ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن کبھی اس پہ غور و فکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے؟ کہاں انسان نیک اعمال اتنے زیادہ کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے ایک دن کے اندر 5 دفعہ، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، حج بیت اللہ الحرام کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، ان پر نازل کردہ کتابوں پر، آخرت پر، یہ سارے اعمال ایک طرف ہیں، لیکن الطہور شطر الایمان، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اس پر ہم نے غور و فکر نہیں کی کہ دین اسلام کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے طہارت ہے،
اور اگر ہماری طہارت ہی نہیں تو وہ ہمارا نماز والا عمل، اتنا پسندیدہ عمل، وہ بھی ضائع چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بتلایا کہ یہ عمل جو لوگوں کی نظروں میں ہمیں چھوٹا اور حقیر نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے اس شخص کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ تو بھائیو، ان دروس کے سننے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم تک پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مبارک پہنچ جائے، ہم اس کو سن لیں تو فوری طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے بعد اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان مبارک پر آج کے بعد میں نے عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو سن کر ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔